الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ہدانا لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد اما بعد قال تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، خداوند منان قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح سے تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے. عزیزان گرامی، ہماری یہ مسجد شاید وہ واحد مسجد ہو کہ جہاں پر بزرگان خود پیچھے جا کے جوانوں کو آگے لے کے آ رہے ہیں. یہ بہترین مثال ہے ہمارے لیے کہ بزرگان چاہتے ہیں کہ جوان آگے آئیں، پہلی صفوں میں آئیں، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ جو جوان حضرات ہیں وہ آگے آئیں. موبائل رکھتے ہیں اپنے پاس، میں دیکھتا ہوں بعض اوقات پکڑا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. میں اس کی مذمت نہیں کروں گا کیونکہ میں خود بھی رکھتا ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ موبائل بری چیز نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے احادیث یا آیات ہوتی ہیں، میں اس کی تصویر کھینچ لیتا ہوں، تصویر کھینچ کے پھر اس میں سے جو ہے نا موبائل سامنے رکھ کے پھر اس سے مطالعہ کر رہا ہوں. جو کتاب ہر جگہ تو نہیں لے جائی جا سکتی. یا بہت سے جوانوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ موبائل پکڑا ہوتا ہے، اس میں روزانہ کی دعائیں ہوتی ہیں، دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں موبائل میں سے. تو یہ موبائل رکھنا میں نہیں کہتا کہ قابل مذمت ہے، لیکن اس سے استفادہ ٹھیک ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ مجلس کے دوران موبائل بج رہا ہو. یہ اکثر ہوتا ہے، کل بھی ہوا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور موبائل بج رہا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات دیکھا لوگ جو جیب میں ہاتھ ڈال کے اس کو بند کر رہے ہیں یا سے نکال کے ایسے کر رہے ہیں. تو جب مسجد میں داخل ہوں اس کو سائلنٹ کر لیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے متاثر نہ ہوں، پھر آپ کی توجہ نہ ہٹے نماز میں، اور جو دوسرے نماز پڑھنے ہیں ان کی بھی توجہ نہ ہٹے. اس سے متوجہ رہیں آپ لوگ. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ یہ اسکردو کا واقعہ ہے، باپ اور بیٹا مسجد میں نماز کے لے گئے، ظہرین کی نماز کے لیے. یہ حقیقت ہے، یہ ہوا ہی ایسے. تو باپ اور بیٹا مسجد میں گئے نماز کے لیے. جماعت کے دوران بیٹے کا موبائل اس کا بجنا شروع ہو گیا. تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نا ایسے بٹن کو ایسے بند کیا تو موبائل کی آواز بند ہو گئی. ایسے دبا کے اس نے یا نکال کے اس نے بند کیا ایسے. تو در حقیقت بند نہیں ہوا تھا، وہ موبائل آن ہو گیا تھا. اور پھر اس نے ایک دوسرے جب دبایا تو اس کا اسپیکر بھی آن ہو گیا. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ چائنا کے موبائل میں ان کی آواز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اب چونکہ وہ نماز میں مشغول تھا، جماعت ہو رہی تھی، بٹن دبانے سے موبائل بھی ہو جاتا ہے نا، موبائل بھی آن ہو گیا، اس کا اسپیکر بھی آن ہو گیا. اب یہ خاموش ہے، دوسری طرف سے آواز آ رہی ہے. سب نماز پڑھیں، اخفات ظہرین میں تو اونچی آواز سے نہیں پڑھی جاتی. امام جماعت کھڑے ہیں قیام کی حالت میں، اور اس کا پیچھے اسپیکر آن ہو جاتا ہے اور اس میں آواز آتی ہے ہیلو ہیلو. کئی مرتبہ ہیلو کہ جب جواب نہیں آیا تو آگے سے کہتی ہے وہ کہ ناراض ہو ابھی تک تم. اب وہ کیا بولے بیچارہ نماز میں. باپ ساتھ کھڑا ہے، یہ ہوا ہے واقعہ، باپ بھی ساتھ کھڑا ہے اور جماعت ہو رہی ہے. وہ آگے سے کہہ رہی ہے ابھی تک ناراض ہو، میں سوری کرتی ہوں، آئندہ آپ کی بات مانوں گی. باپ ساتھ کھڑا ہے جماعت کی حالت میں، نماز لوگ بھی سن رہے ہیں. اب اور بھی ایسی گفتگو ہوئی، میں سوری کرتی ہوں، آئندہ بات مانا کروں گی آپ کی. کہتے ہیں والم کہ جیسے ہی نماز ختم ہوئی وہ لڑکے نے دوڑ لگا دی بھائی کی طرف. یہ ہوا ہے.
اور باپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موبائل جیب میں رکھا اور بٹن دب جائے، آن ہو جائے، اسپیکر آن ہو جائے، پھر پریشانی کا باعث بنے. تو اس کو پہلے ہی سائلنٹ پہ لگا لیا کریں اس کو. اور یہ موبائل ایسی چیز ہے، یہ حقیقت ہے. یہ میں تو کہوں گا ہمارے سارے راز موبائل میں ہوتے ہیں، اس لیے آج مشکل سے مشکل پاسورڈ لگاتے ہیں، گھر والے بھی نہیں کھول سکتے. ہونا چاہیے پاسورڈ ہی نہ لگائیں موبائل پہ، ہر کوئی دیکھ سکے، خصوصاً جو شادی شدہ بیویاں دیکھ سکیں ان کو. جی پھر مسائل ہو سکتا ہے، مسائل بن جائیں. پھر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بیوی اس قدر تیز ہو گئی ہیں کہ ایک شخص ایسے موبائل پکڑ کے ویڈیو دیکھ رہا ہے ایسے، بیوی ادھر بیٹھی ہے، بیوی نے بھی موبائل پکڑا ہوا ہے اور وہ موبائل سے اپنے شوہر کی ویڈیو بنا رہی ہے. آپ بہتر سمجھتے ہیں. تو اس نے بیوی نے اس کو زوم کیا ایسے، اس کی آنکھوں پہ چہرے پہ رکھ کے نا زوم ایسے کر. میں نے خود دیکھی ویڈیو. تو اس قدر نے زوم کیا کہ اس کی آنکھوں میں جو موبائل پہ اس کا عکس آنکھوں میں آ رہا تھا، اور شوہر اس کا کوئی ڈانس دیکھ رہا تھا کسی لڑکی کا، اور بیوی سامنے موبائل سے، اپنے موبائل سے اس کی ویڈیو بنا کے ایسے زوم کر کے وہ اس کو دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا شوہر. بعض پر بیویاں اس قدر نظر رکھتی ہیں اپنے شوہر پہ. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. یعنی شوہر پہ شک کرنا، شوہر کے پیچھے، یہ شادی شدہ بہتر سمجھتے ہیں، شوہر پہ شک کرنا، اس کے پیچھے پڑے رہنا، اس کے کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے شوہر پہ شک کرنا. یہ معاشرے میں عام ہے. پریشانیاں، مشکلات کا سبب یہ بھی ہے کہ بیوی جب شوہر پہ شک کرتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں شوہر کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے، جائے جہاں مرضی جائے، بار بار فون نہ کرے. بعض پر تنگ آ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. مجھے محفل میں بیٹھے بیوی کا فون آ رہا ہے، کہاں بیٹھے ہیں جی. وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی، جب دوست بیٹھے ہوئے تھے تو فون آ جاتا ہے، وائف لکھا ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے ڈانٹنا شروع کر دیا. کہاں ہوں؟ کہا تجھے کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، روٹی کھا رہا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو سب بڑے حیران تھے، بڑا دلیر بندہ ہے جی، بیوی کو سنا دی. پھر پوچھتا یہ ہے موبائل کس کا ہے؟ تو جو دوسرا دوست سب پریشان ہو جاتا ہے، تو موبائل میرا کہ میری بیوی کو اس نے سنا دی. تو بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے، اپنی بیوی کو تو سنا نہیں سکتا، دوسرے کی بیوی کو پھر سنا دیتا ہے. وہ اس کو جھاڑ دیا. دوست بڑے خوش، بڑا دلیر بنتا ہے. یہ شادی شدہ سمجھیں گے، جو جنہوں نے شادی نہیں کی وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے، ان چیزوں کو. ہاں مدد کرنا بیوی کی. ابھی میرے محترم بیٹھے ہیں، یہ بہت اچھی صفت ہے. یہ میں نے جو اپنی، یہ کتابی بات نہیں، میں اپنی آنکھوں سے جو دیکھی، انشاءاللہ بیان کروں گا اس حوالے سے بھی. کل جب نیاز تقسیم ہو رہی تھی، جو افطاری کرتے ہیں اللہ ان کو اجر دے، بڑی خوشی ہوتی ہے. دیکھیں ایک مومن اتنے لوگوں کو 200-250 افراد کو جب افطاری کرواتا ہے، کس قدر محبت اور عقیدت اور خلوص سے خود کھڑے ہو کے نگرانی کرتے ہوئے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. کل میں دیکھ رہا تھا، بڑی دل خوش ہو جاتا ہے کہ کتنے شوق سے. اور یہ صفت انبیاء ہے، یہ صفت اولیاء ہے، کھلانا. اور جنت انتظار کرتی ہے ایسے افراد کا. تو کل میں کھڑا تھا، میرے محترم واجب الاحترام انور رضوی صاحب کھڑے ہوئے تھے، تقسیم کر رہے تھے، بچوں کو کھلا رہے تھے، بڑوں کو کھلا رہے تھے. تو ایک مومن جو نیاز لے کے جا رہا ڈبے میں، اس کا ڈبہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا، وہ حلیم نیچے گر گئی. جب وہ نیچے گری تو لوگوں کے پیر آ رہا تھا اس پہ، رزق کی توہین ہو رہی تھی، مسجد گندی ہو رہی تھی. تو میں کہتا وائپر نہیں آیا، اس کو بلا رہا تھا، وائپر نہیں آیا. تو مجھے بڑی خوشی، ابھی تک خوشی ہے مجھے اس چیز کی کہ میرے انور صاحب تشریف لے، کپڑا لے آیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ سارا صاف کیا. وہ ایک الگ بات ہے، نیر شمسی وغیرہ سب کھڑے تھے، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ وہ جی یہ گھر میں بھی یہی کام کرتے ہوں گے جی، یہ صفائی وہاں بھی کرتے ہوں گے. یہ اچھی صفت ہے. اگر کوئی اپنے گھر میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے، یہ اچھی بات ہے. یہ شادی شدہ افراد کے لیے عرض کر رہا ہوں، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی سن لیں گے. اس کا بڑا اجر و ثواب ہے اگر آپ گھر میں بیوی کی مدد کرتے ہیں. مثلا ماہ رمضان المبارک ہے، بیوی بیچاری وقت سے پہلے اٹھی ہوتی ہے، یہ آپ محسوس کریں گے اس بات، وقت سے پہلے اٹھی ہوئی ہے، رات کو سب سے آخر میں سوتی ہے، برتن دھو دیے، سارے کام کیے، پھر اس کے بعد سوتی ہے. اور صبح جب آپ اٹھیں گے آپ سے پہلے اٹھی ہے، اس نے سحری کا انتظام کرنا ہے، اہتمام کرنا ہے، چائے بنانی ہے، روٹی بنانی ہے، ساری کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور مرد کیا کرتے ہیں، وہ جی نماز شب پڑھ رہے جی،
پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے۔ نماز شب میں مشغول ہے جی، نماز شب پڑھ رہا ہے، کیا بیوی کا دل نہیں چاہتا نماز شب پڑھنے کو؟ کیا اس کا دل نہیں چاہتا مناجات دعائیں مانگنے کو؟ وہ اس لیے کہ بچوں کی خدمت، شوہر کی خدمت میں ہونا یہ چاہیے کہ شوہر بھی مدد کرے بیوی کی، گھر کی صفائی کرنے میں، برتن دھونے میں۔ یہ اس کی بڑا اجر و ثواب ہے اس کا، انشاءاللہ میں کسی درس میں بیان کروں گا کہ بیوی کا ہاتھ بٹانا گھر کے کاموں میں۔ ہمارے ائمہ نے مدد کیا ہے، مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے مدد کی ہے، یہ روایات میں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ فرشتے بھی مدد کیا کرتے تھے، چکی چلایا کرتے تھے، جھولا جھلایا کرتے تھے، فرشتے مدد کرتے تھے بیوی کے گھر کی، فرشتے خادم تھے، فرشتے نوکر تھے، یہ مقام ہے اس گھرانے کا۔ تو مولا کائنات مدد کیا کرتے تھے گھر کے کاموں میں، ائمہ مدد کیا کرتے تھے اپنی زوجہ کی گھر کے کاموں میں۔ ہم ان سے بڑھ گئے، خدا نہ کہیں کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع کر دیں جی نہیں یہ اسی کا کام ہے، اس پہ فرض نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے نے اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ گھر کے سارے کام اس نے کہاں لکھا ہوا ہے، کس روایات میں، کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے کہ گھر کے سارے کام بیوی نہیں کرنے؟ ایسا نہیں ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک چیپٹر ہے، ایک باقاعدہ ایک باب ہے۔ اس سے انسان کو متوجہ رہنا چاہیے، شادی شدہ افراد کو خصوصاً، کہ گھر کے کاموں میں جن کی شادی نہیں وہ بھی مدد کریں۔ یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے بچے نہ کریں، صرف شوہر ہی گھر کے کام میں مشغول رہے۔ جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں جن کی بھی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی ان کاموں میں مشغول ہیں، مدد کریں۔ تو وقت بڑا محدود ہوتا ہے، مجھے احساس ہے اس بات کا، میری کوشش ہوتی ہے آدھے گھنٹے سے اوپر گفتگو نہ، 20 منٹ کی گفتگو۔ کل بھی کتاب نہیں کھول سکا، بہت اہم یہ چیزیں ہیں، یہ میری کوئی قسم کمال نہیں، یہ فرامین ائمہ ہیں، اور خود ائمہ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ ہم اس کے پیچھے ہوتے ہیں کون پڑھ رہا ہے جی، کون کہہ رہا ہے جی، کون خطاب کر رہا ہے جی، کون درس، اس طرف نہ جائے گا، یہ دیکھا کہ نہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور وہ جو بھی کہہ رہا ہے ائمہ کے فرامین، ائمہ کی احادیث، ائمہ کی روایات کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا پریشان نہ ہوئے گا کہ 2 کتابیں اٹھائی ہیں، تو اس میں صرف ایک ہی حدیث پڑھوں گا تاکہ کم سے کم وقت میں جو ہے نا میں دوسری کتاب کی طرف بھی جا سکوں۔ اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے لے کر چلوں گا۔ پیغمبر گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی اسامہ بن زید، اس کا نام ہے روایات میں، انتہائی باوفا صحابی تھا، عقیدت مند تھا، بڑا قریب تھا، تو کہا کہ اے اسامہ، کائنات کے رسول فرماتے ہیں اے اسامہ بہشت کے رستے کی طرف گامزن رہو اور محتاط رہو۔ تو اس وقت اسامہ نے عرض کیا، پوچھتا ہے یار، یہ درس ہے ہمارے لیے، یا رسول اللہ بہشت میں جانے کا، جنت میں جانے کا آسان ترین رستہ کیا ہے؟ ہم بھی آسانی کی طرف جاتے ہیں، کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں، کوئی آسان سا عمل بتاتے ہیں، ہمارے لیے آسانی پیدا کی اسامہ نے۔ اسامہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ سب سے آسان ترین طریقہ کیا ہے کہ جس کے وسیلے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جنت کا مستحق قرار پاؤں؟ تو کائنات کے رسول فرماتے ہیں اے اسامہ، 2 چیزیں بیان کی، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں۔ اے اسامہ، پہلی چیز یہ کہ گرمیوں میں روزے رکھنا، اگر جنت میں جانا چاہتا ہے، گرمی میں، ماہ رمضان میں تو واجب ہے روزے، گرمی میں سردی، خصوصاً گرمیوں کے روزے، پہلی چیز کیا ہے؟ گرمیوں میں اپنے روزے رکھنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ کائنات کے رسول فرماتے ہیں اسامہ تو جنت میں جانا چاہتا ہے تو دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے۔ ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، گرمی آتی ہے روزے سے بھاگتے ہیں، اور کائنات کے رسول فرماتے ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں تو دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر۔ ہم دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ساری عمر، جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے بس دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگیں۔ یہ ان 2 چیزوں پہ عمل کر لیں، کائنات کے رسول فرماتے ہیں پھر وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا۔ جو ان 2 چھوٹا سا نسخہ ہے، چھوٹی سی چیز ہے، کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے۔ اور روزہ رکھنے کی اہمیت، روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟ ایک اور روایت ہے رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں اعمال الواعظین، کہ روزہ رکھنے کا کتنا ثواب ہے۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کے رسول فرماتے ہیں، من صام تطوعا فلو اعطی ملء الارض ذهبا وفی اجرہ دون یوم الحساب۔ کائنات کے رسول یہ فرماتے ہیں، اے انس بن مالک سے کہا کہ انس بن مالک، اگر کوئی شخص ایک مستحبی روزہ رکھے، ایک کی بات ہو رہی ہے، میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا، اور وہ بھی مستحب واجب کی بھی بات نہیں ہو رہی، اے انس بن مالک جو ایک روزہ مستحبی جو واجب نہیں ہے اس پہ کہ ضرورت، ایک مستحبی روزہ رکھے، پس کائنات کے رسول فرماتے ہیں اگر ساری زمین کو بھر دیا جائے سونے سے تو اس کا اجر نہیں ہو سکتا، یہ پھر بھی ایک مستحبی روزہ رکھا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو انعام کیا دیا جا رہا ہے، پوری کائنات سونے سے بھر کے اس کو دی جا رہی ہے کہ تو نے ایک روزہ رکھا ہے، پھر بھی اس کا اجر نہیں ہے، یعنی اس کا حق ادا نہیں ہوا جو اس نے ایک مستحبی روزہ رکھا ہے، اس کا اجر نہیں دیا گیا، پوری کائنات بھی سونے سے بھر کے دے دی جائے، پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فقط اس کا حق ادا ہوگا قیامت کے روز، اس دن دیکھے گا جو ایک مستحبی روزہ رکھا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ ایک روایت ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، قال، چھٹے امام فرماتے میں نے رسول گرامی اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرمایا کہ لِأَصْحَابِهِ، کائنات کے رسول نے اپنے اصحاب سے کہا، الا اخبرکم بشیء ان انتم فعلتموه تباعد الشیطان منکم تباعد المشرق والمغرب۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں میں تمہیں خبر دوں بشیء، ایسی چیز کی، ان انتم فعلتموه، اگر تم اس پہ عمل کرو گے، تباعد الشیطان، تو شیطان سے دور ہو جاؤ گے، دوری اختیار کر لو گے۔ چاہتے ہیں کہ ہمارے سے شیطان دور ہو جائے، کتنا دور ہو جائے شیطان ہم سے؟ سنیں گے کائنات کے رسول فرماتے ہیں تباعد المشرقی والمغرب، جس طرح سے مشرق سے مغرب دور ہے، شیطان تم سے اتنا دور ہو جائے گا۔ کوئی حساب کر سکتا ہے کتنا دور چلا جائے گا شیطان؟ اگر تم چاہتے ہو شیطان تم سے دور ہو جائے، اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، تو کیا کریں؟ قالوا، فرمایا، کہا بھلا ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے کہ شیطان ہم سے دور ہو جائے، اتنا دور ہو جائے جتنا مشرق سے مغرب دور ہے، تو کیا کریں؟ قال، کائنات کے رسول نے فرمایا، الصوم، روزہ، کیا روزہ؟ یسود وجہہ، یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دے گا، یعنی شیطان کو ذلیل کر دے گا، شیطان اتنا دور چلا جائے گا۔ والصدقۃ تکسر ظہرہ، اور کیا کریں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کیا کریں؟ شیطان، روزہ رکھیں، روزہ رکھنے سے کیا ہوگا؟ شیطان کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ والصدقۃ تکسر ظہرہ، اور دوسری چیز کیا؟ صدقہ دیں، صدقہ دینے سے کیا ہوگا؟ تکسر ظہرہ، شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کتنی اہمیت ہے، جس کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
اور بڑی گھٹیا چیز سمجھتے ہیں جی صدقہ اگر رہ جائے گا تو بلائیں نازل ہو جائیں گی، صدقہ ہم کسی کو دیں گے تو ہماری بلا اس کے اوپر چلی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی فضیلت ہے، روایات میں ہے کہ ائمہ جب کسی کو دیتے تو چوم کے دیا کرتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اور ہے روایات میں یہ۔ ہم دیتے ہیں حقیر سمجھ کے، ڈرتے ہوئے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ جب آپ صدقہ دیں گے تو شیطان کی کمر ٹوٹ جائے گی، تو صدقے کی عادت ڈالیں آپ، خصوصاً اس ماہ مبارک میں، اس مقدس مہینے میں صدقے کی عادت ڈالیں۔ ایک اور روایت ہے کس سے ہے؟ امام زین العابدین سید الساجدین سے، بڑی خوبصورت، ایک ایک حدیث، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف قابل توجہ ہے۔ فرمایا اذا جمع الاولین والآخرین، کون فرما رہے ہیں جی؟ امام زین العابدین، تاکہ یاد رہیں کیا فرما رہے ہیں؟ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب میدان محشر میں اولین اور آخرین کو جمع کر دیا جائے گا، سب جمع ہو جائیں گے، ہونا ہے نا وہاں پہ میدان محشر میں، ینادی منادن، منادی ندا دے گا۔ کیا کہے گا منادی؟ امام فرما رہے ہیں، فرمایا این صابرون، منادی ندا دے گا کہاں ہے صابرین، جو صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کیوں؟ کیا کرنا ہے صبر کرنے والے؟ لیدخلوا الجنۃ بغیر حساب، منادی ندا دے گا کہاں ہے صبر کرنے والے، کیا کرنا ہے ان کا؟ کہا تاکہ ان کو بغیر حساب کے جنت میں ڈال دیا جائے۔ عجیب روایت ہے۔ قال، امام فرماتے ہیں فَيَقُومُ عُنُقُ مِنَ النَّاسِ، تو اس وقت لوگ اپنی گردن کو بلند کریں گے، یعنی سر اوپر کریں گے اپنا۔ فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُونَ إِلَىٰ أَيْنَ يَا بَنِي آدم، وہ اپنی لوگ جو میدان محشر اپنی گردن کو بلند کریں گے، سر بلند کریں گے اور چل پڑیں گے جنت کی طرف، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے۔ فَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور ان کی ملاقات ہو جائے گی ملائکہ سے، فرشتے جو کھڑے ہوں گے۔ فَيَقُولُونَ، پوچھا جائے گا، إِلَىٰ أَيْنَ يَا بَنِي آدم، وہ فرشتے پوچھیں گے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ آدم کی اولاد، صبر کرنے کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ فَيَقُولُونَ، وہ صابرین، آپ جیسے جو جا رہے ہوں گے جنت کی طرف انشاءاللہ، فَيَقُولُونَ، وہ صابرین کہیں گے، إِلَى الْجَنَّةِ، وہ جنت ہی جا رہے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، ہم صابر ہیں، صبر، ہم جنت جا رہے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، وہ فرشتے کہیں گے، آپ لوگوں سے کہیں گے، فَيَقُولُونَ قَبْلَ الْحِسَابِ، وہ حساب کتاب سے پہلے جا رہے ہیں جنت میں۔ یہ میں لفظ بلفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں۔ فَيَقُولُونَ، وہ فرشتے کہیں گے، قبل الحساب، وہ حساب کتاب سے پہلے جا رہے ہو، رکو حساب تو ہونے دو۔ فَقَالُوا، وہ کہیں گے آپ جیسے صابرین، ہاں نعم۔ فَيَقُولُونَ، وہ لوگ کہیں گے جو صبر کرنے والے، نعم، ہاں جی، ہم بغیر حساب کتاب کے جا رہے ہیں۔ اب فرشتے حیرت زدہ ہو جائیں گے۔ قالوا، وہ فرشتے کہیں گے جو رستہ روکیں گے صابرین کا، ومن انتم، اور کون ہو تم لوگ؟ یہ لفظی ترجمہ کرو، فقالوا ومن انتم، کون ہو تم لوگ؟ یعنی وہ سوچو کوئی یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں، بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں، یعنی ہمارے اسلام میں منہ اٹھا کے جا رہے ہیں، وہ جنت میں جا رہے ہو۔ قالوا ومن انتم، کون لوگ ہو تم؟ قالوا، یہ صابرین کہیں گے، قالوا، یہ لوگ کہیں گے، الصابرون، ہم لوگ صبر کرنے والے۔ فرشتے حیرت زدہ آپ لوگوں پہ صبر کرنے والے۔ قالوا الصابرون، اے فرشتوں ہم صبر کرنے والے ہیں۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی۔ قالوا، وہ فرشتے کہیں گے، وما کان صبرکم، وہ کس چیز پہ صبر کیا تم لوگوں نے، بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہو؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ قالوا وما کان صبرکم، کس چیز پہ صبر کیا؟ اب سنیں، نتیجہ دے رہا ہوں۔ قالوا، یہ صابرین کہیں گے، یہ سب کہیں گے، صبرنا، اے فرشتوں ہم نے صبر کیا، کس چیز پہ؟ علی طاعت اللہ، خدا کی اطاعت پہ صبر کیا ہم نے۔ سن لو تم، خدا کی اطاعت کی، ہم دنیا میں رہے ہیں، زندگی گزاری، اطاعت کی اللہ کی، اپنے ائمہ کی اطاعت کی ہے، فرامین پہ عمل کیا،
یہ معمولی بات نہیں ہے، خدا کی اطاعت کرنا، خدا کے فرامین کو ماننا، فخر سے کہیں گے کل تم پوچھتے ہو کس چیز پہ صبر کیا؟ اللہ طاعت، صبرنا علی طاعت اللہ، ہم لوگوں نے صبر کیا اللہ کی اطاعت پہ۔ اچھا اور کیا کیا؟ وصبرنا علی معصیت اللہ، اور خدا کے گناہوں یعنی معصیت پہ بھی صبر کیا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ دسترس تھی، تنہائی تھی، لڑکی تھی ساتھ، نہ محرم تھی، صبر کیا۔ آفس میں ساتھ تھی، صبر کیا۔ بینک میں ساتھ تھی، صبر کیا، نہ محرم کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ صبر کا اجر ہے، یہ نہیں کہ شادی شدہ پھر نہ محرم کی طرف، اس کا مطلب ہی نہیں غیر شادی شدہ کو اجازت ہے، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ کہاں صبرنا عن معصیت اللہ، اور خدا کی معصیت پہ صبر کیا ہم نے۔ گناہ میں دسترس تھی، تنہائی تھی، موبائل تھا، نیٹ تھا، سب کچھ تھا، اچھی چیزیں دیکھیں، دعائیں دیکھی ہیں، اچھی ویڈیوز دیکھی ہیں، علماء کی تقاریر سننی ہیں، قرآن سنا ہے، آیات پڑھی ہیں ہم نے، احادیث سنی ہیں۔ یہ کہا جائے معصیت اللہ، خدا کی معصیت پہ صبر کیا، حتیٰ کہ توفان اللہ عز وجل، حتیٰ کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے۔ قالو، وہ فرشتے کہیں گے جو جواب سن لیں گے آپ کا، وہ کہیں گے انتم کما قلتم ادخلوا الجنت فنعم اجر العالمین، وہ کہیں گے فرشتے اب مان جائیں گے۔ قالو، وہ کہیں گے انتم کما قلتم ادخلوا الجنہ، ہاں جو تم کہہ رہے ہو ایسا ہی ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ میں کہتا ہوں ایک حدیث چھوڑ دیں ساری، میرا وقت بھی چھوڑ دیں ساری حدیث، ایک حدیث پہ عمل کرنے ہماری زندگی بدل جائے۔ اتنی طاقت ہے ائمہ کے، وہ ہماری بدبختی، ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، اتنی اہمیت ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک اور حدیث پڑھ لوں تاکہ جو ہے ہم، لیکن بات لمبی ہو جائے گی، 6 بج گئے ہیں، تو میرا یہ وعدہ ہے آپ سے کہ گفتگو طولانی نہ ہو، تاکہ ہم روز بیٹھ کے ان ائمہ کے فرامین سے استفادہ کر سکیں۔ دعائے خداوند منان کے ذریعہ اللہ ہم سب کو ائمہ کے فرامین سننے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، ائمہ کے فرامین کا واسطہ، ائمہ کی عظمت، مقام اور مرتبے کا واسطہ۔ یا اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، تیرے اس گھر میں اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کا انجام بخیر فرما، ہم سب کو اپنے اللہ کسی کا محتاج نہ فرما۔ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو تنگ دست ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مقروض ہیں یا اللہ ان کا قرض ادا فرما، جن کی گھریلو پریشانی ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو فرزند کی خواہشات انہیں فرزند صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہیں ان کی اپنی اولاد کو ان کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسی طرح سے پیار و محبت و الفت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں اور بچوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما، بڑوں کا اس سے بھی زیادہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، جو مدارس کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے مال میں برکت عطا فرما، جو اس مسجد کے خدمت گزار جتنے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جو افطاریاں خلوص سے پیش کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا شیعان حیدر کرار جہاں کہیں بھی بستے ہیں، جان مال عزت اور آبرو کی محافظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو خصوصاً اس ماہ مبارک میں اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو یا اللہ جو بیمار ہیں، خصوصاً ہمارے بزرگان جو بیمار ہیں، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اشر عباس صاحب ہماری اس مسجد کے خدمت گزار ہیں، نیک اور مخلص انسان ہیں، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ندیم انور صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اشر کاظمی صاحب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اتنے مومنین مومنات جہاں کہیں بیمار ہیں، گھروں میں، ہاسپٹل میں، سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ ہم سب کو ہر طرح کی جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہم سب کا انجام بخیر فرما۔ یا اللہ سرکار ولی عصر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ایمان کیا امام علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، مرنے سے پہلے امام کی زیارت نصیب فرما۔ آخر میں آپ سب سے التماس ہے کہ شہداء اسلام اور حاضرین کے جملہ مرحومین کے سارے ثواب کے لیے، اور خصوصاً جن کی طرف سے افطاریاں
آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں، ان کے خاندان کے جملہ مجموع کے سارے سب بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔